باپ کہنے لگا ارے بیٹا حاشر، بیٹا کل تو 14 اگست ہے، اس کی تیاری کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ حاشر کہنے لگا پپا میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس بار 14 اگست کا سارا سامان ہم خود لے کر آئیں اور شام کو آپ کے ساتھ جا کر تمام رشتہ داروں میں بانٹ آئیں۔ شہروز کہنے لگا ہاں بیٹا ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا بہت اچھا ہوگا، چلو ایسا کرو تم بھی اپنے اسلم انکل کے ساتھ بازار چلے جاؤ اور 14 اگست کا سامان لے کر آ جاؤ، تھوڑی دیر میں بھی آفس سے واپس آ جاتا ہوں اور پھر ہم شام کو مل کر چلیں گے۔ حاشر نے کہا ٹھیک ہے پپا۔ شہروز کہنے لگا اسلم ادھر آؤ۔ اسلم نے کہا جی صاحب۔ شہروز کہنے لگا کہ میں ذرا آفس تک جا رہا ہوں، تم حاشر کو اپنے ساتھ ذرا بازار لے جاؤ اور اسے جو سامان بھی چاہیے وہ اسے دلوا دو، اور ہاں میں نے جو تمہیں بل کی رقم دی تھی وہ بل بھی آج یاد سے جمع کروا دینا۔ اسلم نے کہا جی ٹھیک ہے صاحب، میں ابھی جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ حاشر کو لے کر بازار چلا گیا۔ راستے میں بل ادا کرنے کے لیے وہ ایک بینک کے سامنے گاڑی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوٹے صاحب آپ اندر بیٹھیں، میں بل ادا کر کے آ جاتا ہوں۔ حاشر نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ حاشر بیٹا گیم کھیل رہا تھا جب اس کی نظر باہر آنے والی آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ شخص کہنے لگا ارے بھائی کچھ تو رحم کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ پیسے دے دو، میں کام ملتے ہی تمہیں ساری رقم ادا کر دوں گا۔ دوسرا شخص کہنے لگا ارے میں تمہیں کہاں سے رقم دوں، میرے خود کے حالات آج کل بہت خراب چل رہے ہیں، آخر تم کب تک مانگ کر کھاتے رہو گے؟ پہلے شخص نے کہا کہ یار میں اتنے وقت سے کام ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہا تو میں کیا کروں، تم خود ہی بتا دو۔ اچھا اگر زیادہ نہیں تو اتنے پیسے دے دو کہ میرے بچوں کو 2 وقت کا کھانا مل جائے۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ یار کیوں مانگ کر مجھے بھی شرمندہ کرتے ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی، تم اپنا بندوبست کر لو کہیں سے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ شخص پریشانی کے عالم میں وہاں بس اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگ گیا۔ حاشر سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس نے اس شخص کو سارے پیسے دے دیے اور کہا کہ انکل آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ پیسے رکھیں اور اپنے گھر جائیں، اپنے بچوں کے لیے سامان ساتھ لے کر جائیں۔ وہ شخص اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ حاشر نے کہا انکل میں نے ابھی آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں اور اس لیے یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرے پپا کی طرف سے آپ کے لیے ہیں، آپ ان پیسوں سے جو چاہیں خرید کر گھر کا سامان لے جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک تمہارے پپا کو اور کامیابیاں دے اور تم جیسی نیک اولاد ہر ماں باپ کو نصیب کرے، اللہ پاک تمہارے پپا کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر قائم رکھے۔ اس کے بعد حاشر گھر آ گیا بنا کوئی سامان لیے۔ شام کو جب شہروز گھر آیا تو حاشر سے پوچھا کہ بیٹا 14 اگست کا سامان دینے چلیں؟ حاشر نے کہا کہ ارے پپا وہ پیسے تو میں نے ایک غریب شخص کو دے دیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ گھر کا سامان خرید سکے، پپا اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی، اگر آپ اسے اپنے پاس کوئی کام پر رکھ لیں تو اس کی مدد ہو جائے گی۔ شہروز نے کہا واہ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہو گیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو تم نے بیٹا بہت اچھا کام کیا آج، اس سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ اور بیٹا میں اسے کام پر تو رکھ لوں گا، مگر کیا تم نے اس کا کوئی نمبر وغیرہ لیا تاکہ اسے رابطہ کر سکیں؟ حاشر نے کہا جی پپا میں نے نمبر سیو کر لیا تھا ان کا، میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں۔ شہروز کہنے لگا شاباش بیٹا، آج مجھے تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے تم جیسی نیک اولاد دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو ہمارے بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اسی لیے بچوں کے سامنے اچھے اچھے اعمال کرنے کی خود میں عادت ڈالیں تاکہ یہ عادت آپ کے بچوں میں منتقل ہو جائے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے وہ نیکی کا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو صالح اور نیک سیرت بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔